الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد میں بہت سی مساجد کی طرح جمعے کی نماز سے پہلے وعظ و تقریر کا معمول ہے، اور بلا شبہ یہ سلسلہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہے، لیکن یہ مزید نفع بخش اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے اندر سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ بھی بیدار ہو۔ بے شک سننا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن کامل فائدہ جبھی حاصل ہوتا ہے جبکہ آدمی عمل کی نیت سے سنے اور سن کر انسنی نہ کر دے، اور جو بات کان میں پڑے اس کو یاد رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ بھی کیا جائے، تو یہ سننا بہت نفع بخش بن جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی ہے جو مشہور صحابی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہلاکت کا سبب ہے۔
آدمی کو برباد کر دینے والی ہیں۔ پھر فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دینے والی ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے بچانے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کوتاہیوں کا، غلطیوں کا، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، تلافی کا سبب بنتی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے درجے کو بلند کرتی ہیں، رفع درجات کا سبب ہے۔ تو اس طرح ایک ہی روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے 12 باتوں کی طرف امت کو متوجہ فرمایا ہے، جن میں سے 3 باتیں ہلاکت کا سبب ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اور 9 باتیں ایسی ہیں جن پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ تو کسی بھی بات کو اگر نمبر وار بیان کیا جائے تو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم علیہ السلام کبھی کبھی نمبر بتا کر نصیحت فرمایا کرتے تھے، کبھی تنبیہ کی بات فرماتے اور کبھی ترغیب کی بات فرماتے۔ تو ہم سب یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، ہم ان سے حتی الامکان بچیں گے، اور جن باتوں پر عمل کی ترغیب دی ہے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہلاکت والی 3 چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 ہے شح مباح۔ شح کے معنی ہوتے ہیں حرص کے، کسی چیز کی طلب دل میں پیدا ہو جائے اس کو شح کہتے ہیں۔ اور یہ حرص کم یا زیادہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لوگوں کے دلوں میں حرص رکھ دی گئی ہے۔ ہر آدمی جو عقل مند ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مال و دولت ملے، مجھے نعمتیں ملیں، مجھے آرام ملے، راحت ملے، اسباب آرائش، اسباب آسائش ملے۔ تو یہ حرص تو ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن
اگر یہ حرص اتنی غالب آ جائے آدمی پر کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے تو یہ ہلاکت والی بات ہے۔ اگر حلال کے دائرے میں رہ کر آدمی اپنی حرص پوری کرے تو کوئی حرج نہیں، تجارت کرے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خوب کرے، خوب کمائے، شریعت منع نہیں کرتی۔ جب تک خوب کمانے کی چاہت نہ ہوگی تو آدمی کام کیوں کرے گا؟ ہاں، اگر یہ ان بیلنس ہو جائے، ان لمٹ ہو جائے، ان کنٹرول ہو جائے کہ آدمی بس 99 کے پھیر میں لگ جائے کہ مال آنا چاہیے، جائیداد آنی چاہیے، چاہے شریعت میں وہ حلال ہو یا حرام، یہ ہے شح مطاع۔ ایسی حرص جس کی پیروی کی جائے تو سمجھ لو کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ حرام مال زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر حرام کا آتا ہے تو اس کے مفاسد آدمی کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام مال چاہے دیکھنے میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تصیح الی کل، انجام کار یہ ہوگا کہ وہ کم سے کم ہو جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی، دلی سکون اطمینان نہ رہے گا، اور پھر آخرت میں جو مواخذہ ہوگا اس کا تو دنیا میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں اور پوری زندگی مقدمہ بازیوں میں گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کی جگہوں پر ان کی نظر رہتی ہے اور کسی بھی طرح غلط سلط جھوٹ سچ مقدمہ لگا کر اپنے حق میں ڈگری اور فیصلے کرا لیتے ہیں، یا گھوس جمع کر کے پونے پونے روپے میں اسے خرید لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کامیابی مل گئی اور ہم بہت ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی ایک بالش بھر زمین بھی غصب کر لے، ناحق لے لے، تو قیامت میں وہ حصہ 7 زمینوں سے نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے۔ 10-20 کلو تو اٹھتا نہیں، وہاں کنٹلوں اور ٹنوں کیسے اٹھے گا؟ تب یہ ساری ہوشیاری نکل جائے گی، تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا بوجھ اپنے سر پر لے کر کے آئے۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آدمی جائز ناجائز حلال حرام چھوڑ کر اور اپنی حرص پر عمل کرے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں، خبردار ایسی ہلاکت والی باتوں سے بچنا
کہ شح مباح، تھوڑا مال ہو مگر حلال ہو، کسی کا حق ہمارے ذمے میں نہ رہے، ہمارا حق دوسروں پر چلا جائے ہم معاف کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم دنیا میں اس طرح رہیں کہ ہمارا کندھا دوسروں کے بوجھ سے خالی ہو، اور ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ رہے۔ یہ ہے آدمی کامیاب۔ اور اگر حرص و ہوس میں پڑ کر دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرے گا، حق مارے گا، تو یہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَهَوًى مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے۔ عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں کسی چیز کی طرف بہت زیادہ رغبت ہونا۔ تو رغبت ہو سکتی ہے دنیا میں کسی چیز کی طرف، اگر یہ رغبت اچھائی کی طرف ہے، خیر کی طرف ہے، عبادات کی طرف ہے، لوگوں کی مدد اور نصرت کی طرف ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر یہ رغبت حرام چیزوں کی طرف ہو، نظر کی رغبت ہو جائے، گندی فلموں کی طرف، گانوں کی رغبت ہو جائے، گانے باجے کی طرف، زبان کی رغبت ہو جائے، بدگوئی کی طرف، اور اس میں آدمی ایسا مغلوب ہو جائے کہ اسے یہ بھی تمیز نہ رہے کہ یہ شریعت میں ناجائز ہے، بس اپنی خواہش کا غلام بن جائے، فرمایا یہ تباہ ہے، برباد، هوى متبع۔ یہ دیوانگی، یہ جنون اس کو کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ جو اپنی خواہشات کو شریعت کے دائرے سے الگ کر لے اور ان کا غلام بن جائے، جو جی میں آئے وہ کرے، جو جی میں آئے وہ کرے، یہ آدمی برباد ہے، تباہ ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ رسول کی بات پہ نہیں چلتا، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو دماغ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ آدمی تباہ اور برباد ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہماری اکثریت، اللہ معاف فرمائے، اس ہلاکت والی بات میں مبتلا ہے، هوى متبع۔ ہزار سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، مگر ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے جی میں آتا ہے۔ علماء کی باتیں سنیں گے اور دل میں کہیں گے کہ ان کا کام یہی ہے کہ یہ سناتے رہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کے معاشرے کا جائزہ لیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو هوى متبع کا پورا نمونہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور ان کی زندگی
ایک مومن کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک جانور کی زندگی ہے۔ جانور بھی اسی طرح جیتا ہے، جب جو چاہے کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ایسی زندگی سے اپنے کو بچانا ہے، اس خواہش کے دائرے سے اپنے کو نکالنا ہے۔ من چاہی زندگی کے بجائے خدا رسول چاہی زندگی گزارنی ہے، تب آدمی نجات پائے گا اور اللہ کے دربار میں کامران اور کامیاب ہوگا۔ اول متبع۔ تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہلاکت والی باتوں میں، فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ آدمی دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے ہوشیار ہوں، میں سب سے عقل مند ہوں، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میری رائے سب سے اعلیٰ ہے، میری بات سب سے اونچی ہے۔ اس کو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اپنی برائیوں پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہیں ہے، اپنی خوبیوں میں پھولا سما رہا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی ہلاکت میں پڑ رہا ہے۔ کسی آدمی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے بھی تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ خوبی اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے حسین و جمیل بنایا، اللہ نے کامل اعضاء والا بنایا، اللہ نے عقل والا بنایا، اللہ نے علم عطا کیا، اللہ نے زبان عطا کی، اللہ نے اور کوئی نعمت عطا کی۔ تم کہاں سے لے کے آئے تھے؟ تم نے کیا کیا؟ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، خوبیوں پر شکر بجا لاؤ، دوسروں کو اپنے سے کمتر مت سمجھو۔ پتہ نہیں جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ وہ آگے نکل جائے۔ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر کرو، اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرو تو کامیابی ملے گی، اور اگر بس خود ہی خود رہو گے تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بری خصلت ہے جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا سبب ہے۔ تمام لڑائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے کبر و غرور۔ آپ جائزہ لے لیں، جہاں بھی کبر و غرور پایا جائے گا وہاں کبھی دلوں میں آپس میں میل نہیں پایا جا سکتا، اور جہاں پر تواضع پائی جائے گی، کسر نفسی پائی جائے گی، عاجزی پائی جائے گی، وہاں پر آپس میں جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، نصیحت کا جذبہ ہوگا۔ تو اگر ہلاکت سے بچنا ہے اس صفت سے بچنے کی کوشش کریں، اعجاب المرء بنفسہ۔ تو یہ تو 3 باتیں ہوئیں جو ہلاکت خیر ہیں۔ ایسی حرص جس کی پیروی کی جائے، ایسی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے، اور انسان کا اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے کو اچھا سمجھے گا تو دوسرے کو ذلیل سمجھے گا۔ تو یہ ہلاکت والی صفت ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے،
اور کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ ہمیں تنہائی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ باتیں ہم نے پائی تو نہیں جا رہی، محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ اگر ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم ان خراب باتوں سے بچ جائیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، وہ 3 باتیں جو آدمی کو نجات دینے والی ہیں، دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات۔ ان میں نمبر 1 العدل فی الغضب والرضا، کسی آدمی سے ناراضگی ہو یا خوشی ہو، ہر حالت میں انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کی اچھائی کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، اور میاں دوستی ہو جائے تو برائی پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر دشمن میں بھی اچھائی نظر آتی ہے دل سے اس کا اعتراف کرو، اور دوست میں خرابی نظر آتی ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو حکمت عملی کے ساتھ اس کی اصلاح کرو۔ تو غصے میں یا خوشی میں آنکھوں پر پردے مت ڈال لو، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، حق بات کہو، کسی کی بیجا نہ تو حمایت کرو اور نہ بیجا مخالفت کرو، جو سچی حق صحیح بات ہے اس کی تعریف کرو تو نجات ملے۔ آج جو معاشرے کی خرابی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کہیں ذرا سی بات ہوئی اور پارٹی بن گئی، حق نہ حق نہیں دیکھا جا رہا، دوستی دیکھی جا رہی ہے۔ بھئی ہمارا آدمی ہے لہذا ہمیں تو اس کا ساتھ ہی دینا ہے چاہے مجرم کیوں نہ ہو، اور یہ ہمارا مخالف ہے تو اس کی مخالفت کرنی ہے چاہے کتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو۔ کہیں برادری کی بنیاد پر، کہیں دوستی کی بنیاد پر، کہیں اور کسی بنیاد پر حق نہ حق کو نظر انداز کر دینا اور ضمیر کو گویا کہ مردہ کر دینا، یہ بات اللہ کو اور رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ آدمی کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اولاد یا والدین کیوں نہ ہوں، بات سچی کہو، گواہی صحیح دو، محض اس بنیاد پر کہ معاملہ قریبی لوگوں کا ہے مداہنت سے کام مت لو، تو پھر آدمی نجات پائے اگر اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز نجات کا سبب والقصد فی الفقر والغنا، مالداری کا زمانہ ہو یا تنگی کا زمانہ ہو، دونوں زمانوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اگر آدمی کے پاس مال زیادہ ہے تو فضول خرچی نہ کرے، اللے تللے نہ اڑائے، کم ہے تو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اگر چادر سے زیادہ پیر پھیلائے گا تو پریشان رہے گا۔ ہر حالت میں میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار ہو، نہ بخل ہو نہ بیجا خرچ ہو تو نجات ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا
وخشية الله تعالى في السر والعلانية، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، تو نجات ملے گی۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو صوفی صاحب لگ رہے ہیں اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہاں کی بھی وہاں کی بھی ہر بات کی خبر ہے۔ دونوں حالتوں میں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تو نجات ملے گی۔ یہ تین باتیں نجات کی ہوئی۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، تین وہ باتیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی بات اسباغ الوضوء فی السبارات، ٹھنڈک کے زمانے میں باوجود اس کے کہ طبیعت پر گرانی ہو رہی ہو مگر نماز کے لیے کامل وضو کر رہا ہے، ایک حصہ بھی بھیگا خشک نہ رہ جائے، اعضاء کو کامل طور پر دھوئے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا تو جو چھوٹے موٹے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے گناہوں کی معافی کا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ وضو کرو گناہ معاف، چھوٹے موٹے گناہ سب معاف۔ یہ اعضاء چمکتے ہوئے قیامت میں نظر آئے۔ فرمایا وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں پہلے سے آ جائے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی آپ مغفرت کر دیجئے، اس پر رحم فرمائیے۔ اور فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں ان قدموں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص جمعے کی نماز کے لیے جو آدمی چل کے آتا ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے، کسی اور عبادت میں ایسا ثواب بیان نہیں ہوا کہ ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اگر 100 قدم پر ہمارا گھر ہے اور جس مسجد میں ہم جا رہے ہیں وہاں ہم پیدل چل کر کے جاتے ہیں، 100 قدم لگتے ہیں، 100 سال کا ثواب ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے، اور عام نمازوں میں بھی ثواب ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف ہوں، کوتاہیوں کا کفارہ ہو، ان 3 باتوں کا اہتمام۔ اور آخر میں فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے درجے بلند ہوں، فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، تو غریبوں کو، فقیروں کو، مہمانوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام، اس سے درجے بلند ہو۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرو، جس سے پہچان ہو اسے بھی سلام کرو، نہ پہچان ہو اسے بھی سلام کرو، ہر طرف سلام کو پھیلا دو تو درجے بلند ہوں گے۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی کرو تو درجے بلند ہوں۔ تو یہ آدمی اونچے درجے پر اگر فائز ہونا چاہتا ہے ان 3 باتوں کو لازم پکڑ لے، کھلائے پلائے، بخل نہ کرے، سلام کو عام کرے، تہجد کی پابندی کرے، انشاءاللہ لوگوں کی نظر میں بھی درجے بلند ہوں گے، اللہ کے ہاں بھی اس کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ان سے بچنے کی سعادت سے نوازے، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، ہر طرح کے شر، فتنے، معصیت، منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔